اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے اس دنیا کی زندگی کو مشکل بنا دینے والی چیز وہ آگ ہے، وہ عذاب ہے۔ آگ ہو یا عذاب ہو، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ علم ہی سے انسان کا تصور پختہ ہوتا ہے، علم ہی سے انسان کا تصور ترقی کرتا ہے، علم کی وجہ سے ہی انسان یقینی مرتبے تک پہنچتا ہے۔ یہ یقینی علم ہے، لیکن اس علم کا یقین انسان کو اس وقت ہوتا ہے، یہ اندر تب اترتا ہے جب وہ بار بار پڑھتا ہے، سنتا ہے، تذکرہ کرتا ہے۔ اس کے واقعات سے، اس کے عذابوں سے انسان کو آہستہ آہستہ یقین نصیب ہوتا ہے۔ پھر اس کے تصور سے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، اس کی نیندیں اڑنے لگتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگتا ہے، وہ دنیا سے فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ پھر اس کا دنیا میں ویسے ہی جی نہیں لگتا، اس دنیا میں رہنا مشکل لگنے لگتا ہے۔ پھر وہ تیاری کرتا ہے، پھر وہ اپنا وقت لگاتا ہے، پھر وہ اس آگ سے بچاؤ کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان تک نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی قوت ہے، اتنی بڑی فورس ہے کہ اس کے توسط سے ہی ایک انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر، اللہ تعالیٰ کی طرف تیزی سے بھاگتا ہے۔ یہی قوت ہے، اس کا علم حاصل کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کا تذکرہ کرنا ہی ہماری ضرورت ہے، کیونکہ یہی چیز زندگی میں فیصلہ کروانے والی ہے، یہی چیز انسان سے لذتوں کو چھڑا دینے والی ہے، یہی فکر انسان سے اس کے محبوب ترین چیزیں چھڑوا دینے والی ہے، یہی فکر ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی ضرورت کو بالائے طاق رکھتا ہے۔ ایک اسی آگ کا نقش آنکھوں کے سامنے رہے تو ہجرتیں ہوتی ہیں، جہاد ہوتا ہے، انسان کو دنیا کی بڑی سے بڑی اذیت بھی چھوٹی اور ہلکی محسوس ہوتی ہے۔ اس محبت کرنے والے رب نے یہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ اخبار کی خبر پر یقین آتا ہے، حق بات پر یقین کیوں نہیں آتا؟ وہی کی بات یقینی ہے، کبھی بدلنے والی نہیں، وہی کی بات حق ہے، جو رب نے بتایا، مسلسل بتایا، اپنے ہر پیغمبر کے ذریعے سے انسانوں کو یاد کروایا، وہ حق ہے، یہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوا انفسکم، بچا لو اپنے آپ کو۔ انسان آگ میں گھرا ہوا ہو تو اپنے آپ کو کیسے بچاتا ہے؟ فیصل آباد میں ایک انتہائی اہم فیملی ہے جن کے گھر کو اس برے انداز سے آگ لگی جیسے انسان تصور بھی نہیں کرتا، گمان بھی نہیں کرتا۔ جب میں ان کے گھر میں آگ لگنے کے بعد پتہ کرنے کے لیے گئی تو یہ دوسرا دن تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہتی ہیں میری نوکرانی میرے کمرے کے باہر کپڑے استری کر رہی تھی، رات کے 11 بج گئے، وہ ہمیشہ استری بند کر کے جاتی ہے لیکن اس روز بھول گئی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ کہتی ہیں کہ میرے لیے رات کو اٹھنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ہوا یوں کہ ایک دم جیسے کسی چیز کے چٹکنے اور ٹوٹنے کی وجہ سے میری آواز سے میری آنکھ کھلی۔ جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کھڑکی کے پاس شعلے ہیں، میرا چھوٹا بیٹا کھڑکی کے قریب ہی سو رہا تھا۔ میں نے کھینچ کر اس کو اٹھایا۔ کہتی ہیں شاید لمحے کا بھی کون سا حصہ ہوگا کہ میں نے قوت لگا کر اپنے شوہر سے کہا اٹھ جاؤ اور ساتھ والے کمرے سے دونوں بچوں کو اٹھا لو۔ بیٹے کو لے کر میرے کمرے سے باہر نکلنے تک میرے شوہر دوسرے کمرے سے باقی بچوں کو لے کر نکلے۔ ہم لابی سے باہر کی طرف بھاگے، شاید بمشکل 1 منٹ لگا ہوگا۔ جب ساتھ والے کمرے سے باہر نکل رہے تھے تو تھرموپول کی چھت اوپر آ گری، میرے شوہر بچوں کے اوپر جھکے ہوئے تھے تو ان کی شرٹ جل گئی اور کمر جھلس گئی۔ ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، زیورات، مال گھر میں اور کافی قیمتی چیزیں پڑی تھی، لیکن کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کی ہمیں پرواہ ہو، فقط اپنی جان اور اپنے بچوں کی پرواہ تھی کہ کس طرح بچ جائیں۔ میں جب ان کے پاس گئی تو انہوں نے کسی چیز کا دکھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کہہ رہی ہوں فلاں فلاں چیز ضائع ہو گئی، بس ایک ہی بات کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے میری اور میرے بچوں کی جان بچا لی۔ پھر کہنے لگی مہربانی فرما کر آپ میرے شوہر سے تھوڑی
دلاسے والی بات ضرور کر کے جائیں، اور ایک دفعہ دیکھیں ضرور کہ 1 منٹ کے اندر آگ کی کیا حالت کر دیتی ہے۔ ان کے شوہر کو دیکھا تو ان کا چہرہ کافی زیادہ پھولا ہوا تھا، یعنی عام حالات سے بہت زیادہ سوج چکا تھا۔ ان کے چہرے پر آگ نے براہ راست اثر نہیں کیا تھا، ارد گرد آگ کے شعلے تھے جن کی وجہ سے جیسے بعض اوقات بھاپ لگنے سے ہاتھ یا کوئی چیز متاثر ہو جاتی ہے تو کتنی جلن اور تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح چہرہ بہت زیادہ پھول چکا تھا اور جسم بھی کافی متاثر تھا۔ میں نے ان سے یہی کہا کہ دنیا کی آگ آخرت کی آگ کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کا گھر آپ کے سامنے رکھ کر آپ کو نصیحت کی ہے، ان میں سے کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ جیسے آپ اپنے بچوں کو آگ سے بچایا، ایسے ہی اس بڑی آگ سے بچنے کی تیاری کر لیں۔ میں نے دیکھا یہ بات جتنی اس روز اس فیملی کے لوگوں کو سمجھ آئی تھی، ایسے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ انہوں نے تجربہ کر لیا تھا۔ اس آگ کی حقیقت یہ ہے، جو بھی اس کو اپنے سامنے اس طرح رکھ کے لگتا ہے، پھر اسے کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہمارے بچوں کو اور نسل انسانی کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ہمارے دل اور ذہن کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ اس رب نے جو بے پناہ محبت کرنے والا ہے، فرمایا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بچا لو کہ خطرے میں ہو، آگ کی لپٹیں تمہیں گھیرے ہوئے لے چکی ہیں، تم جل جاؤ گے، کچھ نہیں رہے گا، ہمیشہ کا عذاب، دکھ اور تکلیف ہے۔ وہ ایسے ہی آگ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ سورۃ اعلیٰ آیت 13۔ جہاں انسان موت کو پکارے لیکن موت نہ آئے، موت انسان کے لیے بھی کبھی بھی خوش آئند نہیں رہی، انسان موت کو کبھی اچھا خیال نہیں کرتا، لیکن جہنم والے پکاریں گے یا اللہ موت دے دے، اور موت کسی طرف سے نہیں آئے گی۔ زندگی اس لیے نہیں کہ آگ جلائے گی، بلکہ شدت کی تکلیف اور ایسا عذاب ہوگا جو انسان کو کوئی چیز یاد نہ آنے دے گا۔ آپ دیکھیے جسم کے تھوڑے سے حصے پر آگ چھو جائے یا کوئی ابلتی ہوئی چیز اوپر گر جائے تو انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اسے چین نہیں آتا، کپڑا لگ جائے تب تکلیف، ہاتھ کھلا رکھیں یا وہ جگہ جس پر آگ نے چھوا ہو کھلا رکھیں تب، اور اس طرح کی تکلیف ڈھانپ دیں تو تب، اور اس طرح کی تکلیف کوئی چیز اوپر لگا لیں تب بھی تکلیف، نہ لگائیں تب بھی تکلیف۔ دنیا میں انسان جلے ہوئے کا علاج کرتا ہے لیکن وہاں کوئی علاج نہیں ہوگا، پھر ایسی جلن، ایسا دکھ، اوپر کی جلد تو ویسے بھی زیادہ تکلیف اور دکھ دینے والی ہے۔ اگر پوری جلد ہی جل جائے اور انسان کا چہرہ بھنی ہوئی سری میں بدل جائے، انسان کو بھوک لگتی ہے، وہ کھانے کی ضرورت محسوس کرتا ہے، لیکن کھانے کو ملے زقوم، ایسے کانٹے کہ حلق میں جگہ جگہ چبھ کر جائیں، ایسی جلن کرنے والے کہ نہ منہ کو چین آئے نہ آنتوں کو چین آئے، پینے کو کھولتا ہوا پانی، کچ لہو اور پیپ ملے، کیا تصور کر سکتا ہے انسان اپنی زندگی میں؟ اللہ تعالیٰ کی بات حق ہے، سچ ہے، پھر کون سی چیز بھلاوے میں ڈالتی ہے؟ انسان کہتا ہے آج گزر جائے کل کوشش کروں گا، وہ کل پھر آج میں بدل جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کل کروں گا۔ انسان نہیں جانتا کل سے پہلے ہی اسے دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم آج کو کل میں نہ بدلنے دیں، آج اور اسی وقت کام کریں، آج اور اسی وقت کام کریں، ناؤ اینڈ ٹوڈے، ٹوڈے اینڈ ناؤ، ناؤ اینڈ ٹوڈے، ابھی اور اسی وقت، ابھی اور اسی وقت۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آخری عشرہ ہے، اس میں لیلۃ القدر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، پوری امت کو، پوری مسلم امت کو، ساری انسانیت کو بچا لے، ساری انسانیت کو بچا لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا، مسلم امت کو ایسا بنا کہ ہم حق کی دعوت دینے والے ہوں، اپنے رول ماڈل سے دکھائیں کہ حق کیا ہے، اسلام کیا ہے، جو اس کے منہ پہ داغ دھبے لگ گئے ہیں اس کو دھو کر دکھائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آخری عشرے میں ہمیں اس قابل بنا، ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے دلوں کو بدل دے، ہم قرآن و سنت سے جڑ جائیں اور اس کے ساتھ
ہمیں استقامت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔